تھی کہ آپ کو ملاقات کی اجازت دوبارہ آرڈر کر دیا جائے گا، بتائیے گا تھوڑا سا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں 9 بجے سے ہم یہیں پہ موجود ہیں عدالت میں، اور ہم آپس میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بہت سنگین حالات ہو گئے کہ جو ججز کے، آپ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا کہ جج کے آرڈر کی توہین کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جج کا آرڈر کیا، کل کوئی سیریس آرڈر دیتا ہے، آپ تو یہ ملاقات کو مذاق سمجھ رہے ہیں، بس یہ مذاق نہیں ہے۔ عمران خان سے مشاورت کرنا یہ مذاق نہیں ہے۔ کل اگر اڈیالہ میں جو سپاہی کھڑے ہیں وہ نہیں سنیں گے یا کرنل کا آرڈر لیں گے تو کل آپ کا خیال ہے کہ یہیں پہ بات رکے گی؟ یہ تو شروعات ہیں، یہ 26ویں ترمیم کے نتائج ہیں۔ آپ آج نتائج دیکھنا شروع کریں۔ اگر آج اپوزیشن لیڈرز جو پی ٹی آئی کے ہیں، عمر ایوب صاحب یا شبلی صاحب یا سلمان اکرم راجہ، یہ سب سے سینئر قیادت، آج انہوں نے جب ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا اور یہ کورٹ کے سامنے منتیں کرتے پھر رہے ہیں صبح سے، آپ کا خیال ہے یہ کیوں اتنے آج اس چیز پہ تھے کہ ہمیں آج کورٹ ارینج کر کے دیں، ہم جا کے ملاقات کر لیں؟ کیونکہ پاکستان کے حالات پہ انہوں نے عمران خان سے مشاورت کرنی تھی۔ ان کو تو فکر ہے اپنے ملک کی، اور عمران خان سے جا کے ڈسکس کرنا تھا۔ جو یہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر، اس کو تو فکر کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی تو سیٹیں بھی نہیں ہیں پاکستان میں، اس نے تو پہلا جہاز پکڑنا، اپنی جائیداد بچانے انہوں نے باہر چلے جانا ہے۔ ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ اور ہمیں فکر ہو رہی ہے نا، جنہوں نے یہاں رہنا ہے، اور انہوں نے مشاورت کرنی تھی۔ پرائم منسٹر جو جعلی بیٹھے ہوئے، ان کو اگر پاکستان کی فکر ہوتی، یقین کریں یہ سب سے پہلے انہوں نے صبح گیٹ کھلوانا تھا، انہوں نے فون کر کے کہنا تھا عمر ایوب صاحب اور شبلی صاحب اور سلمان اکرم راجہ کو کہ منتیں کرنی تھی ان کی۔ پاکستان مشکل میں ہے، ہمیں اس وقت انڈیا نے ایسی دھمکیاں دے دی ہیں، آپ ان کے ٹی وی شوز پہ دیکھیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، توڑو اس ملک کو، ختم کرو، یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو اتنی ذلالت کر رہے ہیں، آپ کے ججز کی نیچے سے ذلالت ہو رہی ہے، باہر کے ملک آپ کی یہ عزت افزائی کر رہے ہیں۔ جب آپ کا جوڈیشری کا نظام یہ ہوگا تو باہر سے اس وقت ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس ملک کو توڑو، اس کو تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہاں سے ہم سائلنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہ کرنل عمران خان سے نہیں ملنے دے رہا، کیا یہ فوج کا کام تو بارڈروں پہ ہے؟ یہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عمران خان سے نہ ملو۔ اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو عمران خان کو سب سے پہلے وہ خود بھاگے جاتے کہ عمران خان سے مشاورت کرو۔ جب 26 نومبر کو کال آئی تھی، اس وقت تو صبح عدالت کے دروازے کھل گئے تھے، عدالت جیل تھے۔ ادھر سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے ڈیٹیل گفتگو کر لیا اور غالباً علیمہ صاحبہ نے بھی کر لی ہوگی۔ ہم لوگ صبح سے تقریباً 8:55 سے لے کے ابھی تک ہوئے ہیں 5:21۔ ابھی تک ہم لوگ عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوپہر سے ایک فائل کلرک کی طرح ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، علیمہ صاحبہ، علیمہ بھی آپ آگے آئیے، آپ ہم سارے کے سارے فائل کلرک کی طرح ہم لوگ فائلوں کے پیچھے ہم لوگ پوری برانچوں میں جا رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور کہ آگے فائل لگے۔ دیکھیں یہاں پہ عمارت سے آپ کو مطلب آپ کو عدل نہیں ملتا، آپ کو انسان عدل دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہی ابھی ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنا کے ہماری ملاقات کرائیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ آج بھی ہم لوگ جسٹس صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تھے، میری ان سے ایک ہی التجا تھی، میں نے کہا جسٹس صاحب میں ہو گیا یا شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہم لوگ انڈیویجولز یا انفرادی طور پہ شبلی فراز یا عمر ایوب کو سائڈ پہ رکھیں۔ ہمارے پاس ایک پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اس جھنڈے کے لیے جس کے لیے لوگ اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جب اڈیالہ جیل جاتے ہیں، اور یہ میں نے کورٹ میں بات کی، سارے ساتھی گوائیں، میں نے کہا جس وقت ہم لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں پہ لاسنائک ہو یا حولدار ہو یا اے ایس آئی ہو یا ایس ایچ او ہے، وہ وہاں پہ اس جھنڈے والی اسٹیٹ کی گاڑی یعنی کہ آپ کی ریاست کی گاڑی کو روکتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہا جی آپ کی اس عدالت کا آرڈر
بوٹ کے نوک پہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل ہے اس کا حکم ہے. یعنی کہ آپ کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ نظام عدل اور آپ کے اسٹیٹ اور ریاست کے اوپر آ گئی ہیں, حاوی ہو گئی ہیں. جب یہ نظام ہوتا ہے تو پھر ملک میں افراتفری ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کہاں پہ معاونت کر سکتے ہیں. کیا قومی اسمبلی میں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی التجا اس عدالت کے سامنے پیش کریں گے. اور کہاں پہ کریں گے؟ کوئی راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ جیل کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہیں پہ ہم نے التجا کرنی ہے اور اسی عدالت کے ہاتھ ہم نے مضبوط کرنے ہیں. یہ ملک مضبوط ہوگا تو عدالت اور آئین اور قانون کے بنا پہ ہوگا. اور ایک اہم بات میں کرتا چلوں کہ اس وقت ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں. کسی کو آپ تھپڑ ماریں اور وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں پھر تھپڑ ہی سمجھا, وہ تھپڑ ہم نے سمجھنا ہے. آپ کا سینتاس معاہدہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے, ہندوستان نے پہلی بار جس طرح انہوں نے معطل کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری واٹر اکانومی وہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملٹری اٹیشیز واپس بلا لیے ہیں, ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں. آپ کا جنگ عظیموں میں جنگوں میں یہی ہوتا ہے, اٹیک فائنلائز کرنے سے پہلے یا اٹیک کرنے کے پہلے یہی ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھ جائیں ملک کہاں پہ کس نیچ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ میجر آپ کو میں چیزیں میری ٹویٹس دیکھ لیں. مجھے میڈیا کے ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹویٹس بڑی سخت ہیں, میڈیا مالکان ڈر رہے ہیں چلانے سے. اور بھائی وہ حقائق پہ مبنی ہیں. اپنے فورن ایکسچینج ذرائع مبادلہ آپ دیکھیں, آپ کا مہینے ڈیڑھ مہینے کا نہیں ہے. اس وقت آپ ملک کی حالت دیکھیں, صوبوں میں کیا حالات ہیں. نیشنل کوہیژن کی, قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. قومی ہم آہنگی آپ کا کیا خیال ہے؟ آصف علی زرداری جو آئی سی یو کا پیشنٹ ہے وہ سپیچ کر کے دے گا, یا آپ کا جو پرائم مپٹ جو ہے, پرائم مپٹ ہوتا ہے آپ کا کٹ پتلی, پرائم مپٹ شہباز شریف کرے گا؟ اس کی تو کوئی بات سننے والا تیار نہیں ہے. اور کون کرے گا؟ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے. نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قومی ہم آہنگی ہوگی, قوم یونائٹ ہوگی, آگے جا سکیں گے, تب ہندوستان کا ہم لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ خواتین و حضرات ان حالات میں جنگی ساز و سامان سے لے کے باقی ساری چیزیں ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ سخت حالات میں سے ہم لوگ گزرنے والے ہیں. اور اس کے لیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سارے کا سارا دار و مدار آپ کا ایک شخص پہ آتا ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. ان سے مشاورت کرنا, ان کو باہر نکالنا, یہ ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس قوم کی مستقبل کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور میں نے اپنی ساتھیوں سے میں علیمہ بیوی سے تھوڑی دیر پہلے علیمہ آپا سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ حالات, اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, حالات اس طرح کے ہوں گے کہ یہ خود فارم 47 والے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی آپ آئیں اور ملک کو متحد کریں. بہت شکریہ. جی علیمہ آپا صاحب آپ بتائیے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہوئی ہے, ہم جو عدالت کی حکم کو نہ مان کر جو توہین عدالت ہوئی ہے, وہ کیس ہم نے, جس میں پٹیشنر تھا, علیمہ بیوی پٹیشنر تھی, اور ہم آج صبح 9 بجے سے, عمر ایوب بھی تھے, اور ہم آج صبح سے اپنے اس کی وہ کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں. ہم صبح سے جا رہے ہیں, اور جس طرح کہ علیمہ بیوی نے کہا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں بنیادی طور پہ عدالت کے وقار کو اور ججوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ان عدالتوں کو اتنی یہ شاندار عمارتیں جو بنائی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے. ان کا مقصد, ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ ان کے حکم کی عدولی ہوئی ہے, ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ایک ادارہ ہے, ججز ہیں, ان کا ایک مقام ہے, ایک تکریم ہے, ایک عزت ہے, ایک روب ہے, ایک دبدبہ ہے. اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری جو یہ جد و جہد ہے, یہ ہمارا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے, خان صاحب کی فیملی یہاں پہ ہے, وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ججوں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ان کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. کیونکہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو وہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد سے ہی ہوگا, وہ قانون کی حکمرانی سے ہوگا, وہ آئین کی حکمرانی سے ہوگا. اس کے بغیر جو ہے تو آپ سب ینگ لوگ ہیں, آپ کا مستقبل جو ہے تو بڑا مخدوش ہے. کیونکہ اگر یہ عدالتیں انصاف دینا
چھوڑ دیں یا ان کے دیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو. ہمارے پاس سپریم کورٹ کی مثال ہے جس میں کہ ریزرو سیٹس کی ججمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ بات ہے اصل میں یہ بہت تشویشناک بات ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے حالات جو کہ اس وقت ہماری سرحدوں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, ان حالات میں بجائے اس کے کہ وہاں پہ توجہ دی جائے, توجہ یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی خان صاحب کے ساتھ ان کی لوگوں کی ملاقات نہ ہو سکے. کس طرح سے ہم خان صاحب کو زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ان کے خاندان سے نہ ملا کر, ان کی پارٹی کی ان کے رفقائے کار کو نہ ملا کر, اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ تھا کہ یہ ہمیں بگیوں پہ لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ خان صاحب سے ان سے مشورہ لیں, ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس پوری ایک قوم جس اس میں پھنسی ہوئی ہے, بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, تو خان صاحب جو کہ نہ صرف ایکس پرائم منسٹر ہیں بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں, تو اس سے حکومت فائدہ اٹھائے. اور جو بھی یہ ملک میں پورا ایک انتشار پھیلا ہوا ہے, ایک ملک میں جو وہ ہے ایک عجیب نا اتفاقی سی ہے, صوبے مختلف, ہر صوبہ اپنے مسائل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اس کو صرف عمران خان ہی سالو کر سکتا ہے. اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے, اور کسی چیز میں اگر عوام کی پذیرائی نہ حاصل ہو تو کوئی بھی ادارہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.